السلام علیکم، ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی عمدہ بات بتانے جا رہا ہوں کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم خوب دوائیں کھاتے ہیں، ڈاکٹر کے جاتے ہیں، ڈفرینٹ روٹ کے یوز کرتے ہیں، مگر شفا دینے والا اللہ کے ساتھ ہے۔ اس میں ہم دعائیں کرنا بھول جاتے ہیں اپنی صحت کے لیے۔ تو میں آپ کو ایک بہترین وقت بتا رہا ہوں، ویسے تو سارے وقت ہی پورا ہفتہ ہی پورے دن اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، مگر ایک خاص حدیث سے ثابت ہے کہ ہم کس وقت دعا مانگیں تو قبول ہوتی ہیں۔ اس سے دیکھیں آپ پھر بھول گئے نا آپ لوگ، پلیز اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل کا بٹن دبائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمیشہ رہ جاتے ہیں، دیکھا آج بھی رہ گئے، آپ جلدی سے دبائیں بٹن سبسکرائب کرنے کے لیے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر۔ آئیے چلتے ہیں کہ کون سا افضل وقت ہے جس میں ہمیں دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ ویسے تو دعا ہم کبھی بھی مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہماری دعائیں سنتا ہے، مگر جو قبولیت کی گھڑی یہ بولتے ہیں وہ حدیث سے ثابت ہے کہ اگر جب اذان ہوتی ہے اس کے بعد اذان اور جماعت کھڑی ہونے کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے اس کے اندر ہم دعائیں کریں تو وہ بہت ہی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تو اس میں ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں اپنی صحت کے لیے، ہم دوا بھی یوز کریں، ٹوٹکے بھی یوز کریں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ ہم دعائیں تو پتہ ہے قسمت بھی بدل سکتی ہے، تو ہماری صحت بھی صحیح ہو سکتی ہے، تو ہم ساتھ ساتھ دعاؤں کو بھی اپنے روزمرہ کی زندگی میں شامل کریں۔ یہ بہترین گھڑیاں ہیں، حدیث سے ثابت ہے، ہمیں ضرور دعائیں کرنی چاہیے اپنے لیے، اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے۔ اور دوسرا وقت ہے جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد شام کے ڈھلنے سے پہلے کا وقت، عصر کے بعد سے لے کے شام ڈھلنے سے پہلے کا وقت جو ہوتا ہے وہ بھی بڑی ہی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں جس میں دعائیں قبول ہونے کے بہت چانسز ہوتے ہیں، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہ افضل وقت ہے، اس میں دعا کریں اپنی صحت کے لیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ ان دعا میں پلیز مجھے بھی یاد رکھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اگین پلیز سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔